اب بات کرتے ہیں قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ اگر چھوٹے جانور کی قربانی ہو، جیسے بکرے کی قربانی، وہ ایک آدمی کے لیے کفایت کرتی ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غرباء و مساکین میں بانٹ دیا جائے، اور ایک حصہ عیز و اقربا یعنی دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کیا جائے۔ اور اگر اس کی فیملی بہت زیادہ ہے تو اگر تمام کو تقسیم کرے گا تو ان کے لیے بہت تھوڑا ہوگا، تو وہ سارے کا سارا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ایسا نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ چند افراد ہوں اور بار بار وہ پکا کر کھاتے رہیں، اور جو رشتہ دار ہیں وہ انتظار میں بیٹھ رہے ہیں کہ کب بھیجتے ہیں۔ میرے دوستو، قربانی کے وقت چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، تمام کو اس بات پر امید ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں گوشت پہنچے گا۔ تو اخلاق کے بالکل منافی ہے کہ کوشش کریں بلا ضرورت کوئی بہانے وغیرہ نہ ڈھونڈا کریں۔ اور دوسرا ہے بڑے جانور کی قربانی کے اس کے گوشت کو تقسیم کرنا۔ تو اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے اگر 7 کے 7 حصے دار جو ہیں وہ اگر متفق ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ایک حصہ غرباء میں بانٹ دیا جائے اور دوسرا حصہ عیز و اقربا میں برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ عموماً بات یہ ہوتی ہے کہ عیز و اقربا تمام کے تمام ہر کسی کے وہاں پر موجود نہیں ہوتے، تو غرباء و مساکین کا جو حصہ ہے وہ وہاں پر تقسیم کیا جائے۔ باقی جو 2 حصے ہیں ان کو تقسیم کر کے 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پہلا حصہ غرباء و مساکین میں بانٹ دیا جائے، دوسرا حصہ اگر وہ خود اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو وہ ابتداً ان کے 7 حصے کیے جائیں گے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ دوسرا حصہ بھی یہیں تقسیم کر دو، تمام متفق ہوں، تو اس میں بھی یہ احتیاط کریں جو تقسیم کرنے والا ہو وہ تمام کا خیال لازمی رکھے، یہ نہ ہو کہ اپنے اس کے جو عزیز رشتہ دار اور دوست احباب ہوں ان کو جھولیاں بھر بھر کر دیتا جائے، اور جو دوسروں کا رشتہ دار ہے وہ منہ تکتے رہیں۔ تو پیارے بھائی، اتنے آپ خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، تو جب تقسیم کا وقت آتا ہے اس وقت ہم یہ غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کے گوشت کو دیانت داری کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ میں پہلے بات کر چکا ہوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی دلیل کے ساتھ کہ جس کے افراد زیادہ ہوں وہ سارا گوشت اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور اگر افراد بھی بالکل نارمل ہوں یعنی کم ہوں اور گوشت سارے کا سارا اپنے گھر میں رکھ دے تو یہ اخلاق کے منافی ہے، ایسا بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ اندازے کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کا وزن کے ساتھ جو ہے نا تقسیم کیا جائے، تاکہ ہر کسی کو برابر برابر حصہ جو ہے نا وہ مل جائے۔ ہڈیاں اور جو بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کیا جائے، تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور کسی کے ساتھ جو ہے نا یہ زیادتی بالکل شریعت مطالعہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اب آخر میں کیا کہتے ہیں کہ کمی بیشی معاف کر آ جائے۔ اور بھئی کمی بیشی ہم کون ہیں معاف کرنے والے؟ جب اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ اس کو وزن کے ساتھ تقسیم کیا جائے تاکہ کسی کے ساتھ دیانتداری نہ ہو، اور اسی طرح جھول وغیرہ، رسی وغیرہ اور کھال وغیرہ جو کچھ بھی ہوں ان کو صدقہ کر دیا جائے، وہ اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں یہ بات یہ ہے کہ اگر خود اس کا قربانی کی کھال کا اگر مشکیزہ بنانا چاہتا ہے، جو مسلح بنانا چاہتا ہے جیسے پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، تو اب ان کی چونکہ ضرورت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو صدقہ کر دیا جائے۔ اور اسی طرح جانور جو قربانی کا ہو جب منتخب کر لیا جائے کسی بھینسے کو یا کسی جناب بیل کو، تو اس کے ساتھ پھر آپ کوئی کام نہیں لے سکتے، یعنی اس کو ریڑھی میں نہیں جو کر آپ اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے، اور جانور کو آرام اور سکون اطمینان دیا جائے
تاکہ وہ چند دن کا مہمان جو ہے وہ سارے کا سارا اچھے طریقے کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کی جائے اور قربانی کے جانور کو کام میں نہ لایا جائے۔